بہت عرصہ پہلے جادوئی سرزمین نورستان میں پریوں کی عظیم سلطنت آباد تھی۔ اس سلطنت پر حکمرانی کرتی تھی ملکہ زرین نور۔ ان کے پاس ایک پراسرار تاج تھا جسے سب تاج تقدیر کہتے تھے۔ یہ تاج عام نہیں تھا، کہا جاتا تھا کہ یہ خود اگلی ملکہ کا انتخاب کرتا ہے، مگر ایک شرط تھی، جسے تاج چن لے اس کی قسمت کبھی آسان نہیں ہوتی۔ ایک رات آسمان سرخ ہو گیا، محل کے گھنٹے خود بجنے لگے۔ ملکہ زرین نور کمزور ہو چکی تھیں۔ انہوں نے دربار میں اعلان کیا، وقت آ گیا ہے، تاج اگلی ملکہ چنے گا۔ تمام شاہی پریاں خوش تھیں، ہر کوئی سمجھ رہی تھی کہ تاج انہی میں سے کسی کو منتخب کرے گا، مگر جب تاج سنہری روشنی چھوڑتے ہوئے ہوا میں بلند ہوا تو وہ سیدھا جا کر ایک کونے میں کھڑی سادہ لباس خادمہ پری کے سر پر رک گیا۔ اس کا نام تھا ایرا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ایرا ایک عام سی خادمہ تھی۔ وہ فرش صاف کرتی، پھول سجاتی اور سب کے حکم مانتی تھی۔ شاہی پریاں چیخ اٹھیں، یہ ناممکن ہے، ایک خادمہ ملکہ؟ مگر تاج اس کے سر سے ہٹا نہیں۔ جیسے ہی تاج نے اس کے ماتھے کو چھوا، ایرا کی آنکھوں میں نیلی روشنی چمکنے لگی۔ ملکہ زرین نور نے دھیمی آواز میں کہا، راز وہ نہیں جو نظر آتا ہے۔ اسی رات ایرا کو ایک خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ صدیوں پہلے ایک طاقتور پری ملکہ سایہ نور تھی۔ وہ اندھیرے کی طاقت رکھتی تھی، مگر اس کی طاقت بے قابو ہو گئی اور اسے مہر لگا کر قید کر دیا گیا۔ ایرا جاگ اٹھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ محل کی بزرگ پری نے اسے بتایا، ایرا، تم ملکہ سایہ نور کی نسل سے ہو، تمہارے خون میں وہی قدیم طاقت ہے۔ شاہی پریاں ایرا کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ انہوں نے خفیہ منصوبہ بنایا کہ تاج چھین لیا جائے، مگر جیسے ہی ایک پری نے تاج کو چھونے کی کوشش کی، وہ پتھر کی مورتی بن گئی۔ اب سب کو یقین ہو گیا، تاج نے واقعی ایرا کو چنا ہے۔ اچانک محل کی دیواریں کانپنے لگیں، زمین پھٹ گئی، اندھیرے سے ایک سایہ ابھرا۔ ملکہ سایہ نور کی روح آزاد ہو چکی تھی۔ وہ ہنسی، آخرکار میری وارث مل گئی، اب ہم مل کر دنیا پر راج کریں گے۔ ایرا کا دل ڈر سے کانپ گیا، مگر اس نے تاج کو مضبوطی سے تھام لیا۔ تاج نے سرگوشی کی، طاقت اندھیرے یا روشنی میں نہیں، طاقت دل کی نیت میں ہوتی ہے۔ سایہ نور نے ایرا کو اپنی طاقت دینے کی پیشکش کی، میرے ساتھ آؤ، ہم سب کو جھکا دیں گے۔ ایرا کے اندر اندھیری طاقت جاگ رہی تھی، اس کی آنکھیں سیاہ ہونے لگیں، مگر اسے یاد آیا کہ وہ ہمیشہ کمزوروں کی مدد کرتی تھی۔ وہ خادمہ تھی مگر دل سے مضبوط۔ اس نے چیخ کر کہا، میں اپنی قسمت خود لکھوں گی۔ اس نے تاج کی روشنی کو قبول کیا، مگر اندھیرے کو قابو میں رکھتے ہوئے۔ ایک زبردست روشنی پھیلی، سایہ نور کی روح ختم ہو گئی۔ ایرا زمین پر گر گئی۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو سب اس کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ اب وہ ملکہ تھیں، مگر ایک مختلف ملکہ۔ اس نے اعلان کیا، آج سے اس سلطنت میں کسی کی حیثیت لباس یا طاقت سے نہیں ہوگی، اصل طاقت دل کی سچائی ہوگی۔ تاج منحوس نہیں تھا، وہ صرف ایسے دل کو چنتا تھا جو اندھیرے کو جیت سکے۔ اور ایرا ایک عام خادمہ نہیں تھی، وہ صدیوں کی طاقت اور آزمائش کا جواب تھی۔ ملکہ ایرا کی سلطنت میں اب سب کچھ ٹھیک تھا، نہ وقت رکا، نہ آوازیں گئیں، مگر ایک نئی عجیب بات ہونے لگی۔ لوگ سونا تو چاہتے تھے، مگر انہیں خواب نہیں آتے تھے۔ پریاں صبح اٹھتیں تو تھکی ہوئی ہوتیں، ان کی آنکھوں میں روشنی کم ہونے لگی، خواب غائب ہو رہے تھے۔ ایک رات ایرا محل کی بالکنی میں کھڑی تھی۔ اس نے آسمان دیکھا، ستارے مدھم تھے، جیسے کوئی ان کی چمک چرا رہا ہو۔ تاج نے دھیمی سرگوشی کی، خواب روشنی کو زندہ رکھتے ہیں ملکہ، اگر خواب ختم ہو تو امید ختم ہو جاتی ہے۔ ایرا کا دل بے چین ہو گیا۔ محل کے سب سے اونچے مینار میں ایک قدیم دروازہ تھا، جسے کہتے تھے دروازہ خواب۔ کہا جاتا تھا کہ صرف ملکہ ہی اسے کھول سکتی ہے۔ ایرا نے تاج پہنا، دروازہ چمکا اور کھل گیا۔ اندر ایک عجیب دنیا تھی، بادلوں جیسی زمین، چمکتے رنگ، مگر سب مدھم۔ ہزاروں شفاف گولے فضا میں تیر رہے تھے، وہ خواب تھے، مگر سب کے رنگ پھیکے پڑ چکے تھے۔ اچانک ایک نرم مگر عجیب آواز گونجی، خواب بہت قیمتی ہوتے ہیں ملکہ،
میں صرف انہیں محفوظ کر رہا ہوں۔ ایک لمبا سا وجود سامنے آیا، چہرہ دھندلا، آنکھیں ستاروں جیسی۔ وہ تھا خوابوں کا سوداگر۔ ایرا نے غصے سے کہا، تم نے میری سلطنت سے خواب چرا لیے۔ وہ مسکرایا، چوری نہیں، سودا۔ تمہاری پریاں خواب خود چھوڑ رہی ہیں، وہ ڈر رہی ہیں بڑے خواب دیکھنے سے۔ ایرا نے دیکھا کہ ہر خواب کی گولے کے اندر ایک منظر تھا۔ کوئی پری ملکہ بننا چاہتی تھی مگر ہمت نہیں تھی، کوئی نئی طاقت سیکھنا چاہتی تھی مگر ڈرتی تھی، کوئی دور کی سرزمین دیکھنا چاہتی تھی مگر اجازت کا خوف تھا۔ خوابوں کا سوداگر بولا، جہاں خوف زیادہ ہو وہاں خواب مر جاتے ہیں، میں صرف انہیں جمع کر لیتا ہوں۔ ایرا نے تاج اتارا۔ پہلی بار اس نے حکم دینے کے بجائے اعلان کیا، آج سے کوئی خواب چھوٹا یا بڑا نہیں ہوگا، جو چاہے سیکھے، جو چاہے بنے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، خوابوں کے گولے چمکنے لگے۔ سوداگر پیچھے ہٹ گیا۔ اگر وہ خود خواب دیکھنے لگیں تو میرا وجود ختم ہو جائے گا۔ روشنی پھیل گئی۔ اگلی صبح سلطنت میں نئی چمک تھی۔ پریاں ہنس رہی تھیں، ان کی آنکھوں میں امید تھی۔ آسمان کے ستارے پہلے سے زیادہ روشن تھے۔ ایرا نے محسوس کیا، ملکہ ہونا صرف تخت پر بیٹھنا نہیں، لوگوں کے خوابوں کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ مگر جیسے ہی وہ پلٹیں، تاج کے اندر ایک چھوٹا سا خواب قید نظر آیا۔ وہ خواب ایرا کا اپنا تھا، اور وہ ابھی تک آزاد نہیں ہوا تھا۔ ایرا اب ملکہ بن چکی تھی۔ سلطنت میں امن تھا، مگر تاج اب بھی کبھی کبھی مدھم سیاہ روشنی چھوڑتا تھا۔ ایک رات آسمان پر کالی بجلی چمکی، محل کے سب آئینے ایک ساتھ ٹوٹ گئے۔ ایرا چونک اٹھی۔ تاج نے سرگوشی کی، اندھیرا ختم نہیں ہوا، وہ صرف شکل بدل چکا ہے۔ محل کی قدیم لائبریری میں ایک خفیہ کتاب تھی، کتاب اصل۔ اس میں ہر ملکہ کا راز درج تھا۔ ایرا نے جب کتاب کھولی تو آخری صفحہ خالی تھا، مگر آہستہ آہستہ اس پر الفاظ ابھرنے لگے۔ ملکہ سایہ نور اکیلی نہیں تھی، اس کا ایک وارث اور بھی تھا۔ ایرا کا دل دھڑکنے لگا۔ اسی رات محل کے باغ میں درخت مرجھانے لگے، پھول راکھ میں بدل گئے۔ ایک سیاہ چادر میں لپٹی شخصیت سامنے آئی۔ وہ بولا، سلام ملکہ ایرا، میں تمہارا بھائی ہوں۔ ایرا پیچھے ہٹ گئی۔ میرا بھائی؟ وہ ہنسا، ہاں، ہمارا خون ایک ہے، مگر میں نے اندھیرا قبول کیا اور تم نے روشنی۔ اچانک تاج میں ایک باریک دراڑ پڑ گئی۔ پہلی بار تاج کمزور لگا۔ بھائی نے کہا، تاج تمہیں مکمل طاقت نہیں دے سکتا کیونکہ تم نے اپنی اصل کو آدھا قبول کیا ہے۔ ایرا کے اندر اندھیرے کی لہر اٹھی، اس کی آنکھیں پھر سے سیاہ ہونے لگیں۔ بھائی نے زمین پر ہاتھ مارا، ایک قدیم نشان چمک اٹھا۔ صدیوں پہلے ہماری ماں نے وعدہ کیا تھا، دونوں وارث مل کر حکومت کریں گے۔ ایرا کو یادوں کے جھٹکے آنے لگے۔ ایک عورت، دو بچے، ایک کو محل میں رکھا گیا، ایک کو جلا وطن کیا گیا۔ اچانک تاج نے تیز روشنی چھوڑی، کتاب اصل کے الفاظ بدل گئے۔ اصل دشمن خون نہیں، وہ طاقت ہے جو دونوں کو لڑانا چاہتی ہے۔ زمین کانپی، ایک بہت بڑی سیاہ مخلوق نمودار ہوئی۔ وہ تاج کے اندر چھپے قدیم طاقت تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، میں تاج کی اصل روح ہوں، میں ہمیشہ وارثوں کو لڑوا کر مضبوط ہوتی ہوں۔ ایرا اور اس کا بھائی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پہلی بار دونوں نے ساتھ ہاتھ اٹھایا۔ روشنی اور اندھیرا ایک ساتھ ملے۔ تاج کی درار چمکی، سیاہ مخلوق کمزور ہونے لگی۔ ایرا نے کہا، طاقت تقسیم نہیں، متحد ہوتی ہے۔ ایک زبردست روشنی پھیلی، مخلوق ختم ہو گئی۔ تاج اب پہلے جیسا نہیں رہا، وہ آدھا سنہرا، آدھا سیاہ ہو چکا تھا۔ بھائی غائب ہو گیا، مگر جاتے جاتے کہہ گیا، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بہن، کیونکہ ہماری ماں زندہ ہے۔ ایرا کے ہاتھ کانپ گئے۔ کتاب اصل میں آخری جملہ ابھرا، تیسرا وارث جاگنے والا ہے۔ ایک رات تاج نے ایک جادوئی دروازہ کھولا جو اسے خوابوں کی دنیا میں لے گیا۔ یہ جگہ تھی عالم توازن، جہاں روشنی اور اندھیرا ایک ساتھ رہتے تھے۔ اچانک ایک طاقتور مگر پرسکون آواز گونجی، ایرا، میری بیٹی۔ وہ تھیں روشنی اور سائے کی ملکہ ایرا کی ماں۔ ایرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں، آپ نے مجھے محل سے کیوں نکالا؟ ملکہ نے آہستہ کہا، میں دلوں کو دیکھتی ہوں اور اسی حساب سے طاقت دیتی ہوں۔
تمہارے بھائیوں کے دل میں سائے جنم لے رہے تھے، مگر تمہارے دل میں خالص روشنی تھی۔ ماں نے مسکرا کر کہا، نہیں، یہ تمہاری تقدیر تھی۔ تم وہ ہو جو روشنی اور سائے دونوں کو قابو کر سکتی ہو، بلکہ تمام جہانوں کے توازن کی محافظ ہو۔ ایرا نے آنکھیں بند کیں اور جب دوبارہ کھولیں وہ واپس اپنے محل میں تھیں۔ ایرا کے ایک ہاتھ میں روشنی کی طاقت تھی اور دوسرے ہاتھ میں اندھیرے کی طاقت۔ ایک دن جنگل میں اس کی ملاقات ایک اکیلی پری سایہ سے ہوئی۔ سایہ اندھیرے کی دنیا سے آئی تھی اور سب اس سے ڈرتے تھے۔ ایرا نے اسے دیکھا تو محسوس کیا کہ وہ بری نہیں، بس تنہا ہے۔ سایہ نے کہا، سب مجھ سے ڈرتے ہیں، کوئی میرا دوست نہیں بننا چاہتا۔ ایرا مسکرائی اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ میں تمہاری دوست بنوں گی کیونکہ میں روشنی بھی سمجھتی ہوں اور اندھیرا بھی، دونوں میں دوستی ہو گئی۔ ایک دن ایک بڑا خطرہ آیا، ایک طاقتور طوفان جو روشنی اور اندھیرے دونوں کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت ایرا نے اپنی دونوں طاقتیں اکٹھی کی اور سایہ نے اس کا ساتھ دیا۔ ایرا نے ایک ہاتھ سے روشنی اور دوسرے سے اندھیرا نکالا۔ دونوں طاقتیں آپس میں مل کر ایک نئی جادوئی طاقت بن گئی۔ اس طاقت نے طوفان کو ختم کر دیا۔ ایرا نے اپنی جادوئی طاقت کے ساتھ ایک اہم حکم جاری کیا۔ آج سے نورستان میں کوئی روشنی یا اندھیرے سے نہیں ڈرے گا۔ ہر پری کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنی اصل طاقت کے ساتھ جیے۔ روشنی اور سایہ مل کر ہی اس دنیا کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اس کے حکم کے بعد پوری سلطنت میں خوشی پھیل گئی۔ روشنی کی پریاں اور اندھیرے کی پریاں ایک ساتھ رہنے لگیں، کھیلنے لگیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے لگیں۔ اور یوں نورستان ایک ایسی جادوئی دنیا بن گیا جہاں اختلاف نہیں بلکہ توازن اور دوستی راج کرتی تھی۔ اب نورستان میں صرف روشنی کی فیری نہیں بلکہ سایہ اور اندھیرے کی فیری بھی رہنے لگی۔